محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی مکروہات الوضو سے ہے۔ سبق سے پہلے اس کی وجوہ اعراب سماعت کر لیتے ہیں۔ فصل فی مکروہات الوضو، اس طرح کی ترکیبیں پیچھے بار بار آ چکی ہیں۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّي، متوضی کے حروف اصلی میں آخر میں حمزہ ہے۔ توضأ یتوضأ توضؤا، تو اس میں فاعل ہوگا متوضئن، متوضئن۔ اب متوضئن میں حمزہ کسرے کے بعد ہے، حمزہ کسرے کے بعد، یعنی میرن کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ میرن، تو میرن کے قاعدے سے حمزہ کو یا کر دیا گیا، اور یہ قاعدہ جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے، تو جوازن یا کر دیا گیا تو ہو گیا متوضی۔ تو جب حمزہ کو یا سے بدل دیں گے تو آخر میں یا ہو جائے گی، تو یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے اس میں منقوص ہوگا، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہے، تو لہذا وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّي پڑھا جائے گا۔ اور اگر حمزہ کو یا سے نہ بدلا جائے، کیونکہ قاعدہ جوازی تو ہے، وجوبی نہیں ہے، تو پھر یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہوگا، تو کسرہ پڑھا جائے گا۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ، لِلْمُتَوَضِّئِ، البتہ حمزہ میں تسہیل کر سکتے ہیں، تسہیل بین بین قریب، للمتوضی، حمزہ میں یا تو بین بین قریب کریں یا بین بین بعید کریں، تو دونوں صورتوں میں حمزہ یا اور اپنے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ خود مکسور ہے اور اس کا ما قبل بھی مکسور ہے، تو للمتوضی، تو یکرہ للمتوضی ستۃ اشیاء، تو یکرہ فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، باب سمع یسمع سے ہے، کرہ یکرہ، للمتوضی یا للمتوضی
یہ اس کا ظرف لغو ہے. اور ستۃ اشیاء، ستۃ یہ مضاف ہے، اشیاء مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یکرہو کا نائب فاعل ہے. اشیاء یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف. یہ اصل میں شیء ہے، فعلاء کے وزن پر. اس میں قلب مکانی ہوا ہے تو اشیاء ہو گیا. تو اصل میں شیء فعلاء کے وزن پر ہے، تو اس میں الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ. اور الف ممدودہ یہ اکیلا ہی دو سبب کی جگہ قائم ہوتا، لہذا غیر منصرف ہے. تو ستۃ اشیاء بترکیب اضافی نائب فاعل. الاسراف، الاسراف یا تو یہ ستۃ اشیاء سے بدل ہے اور یا پھر خبر ہے مبتدا محذوف احدھا کی، احدھا. اور اس کے بعد ثانیھا ثالثھا وغیرہ. اور یا پھر خبر ہے یہ ہے یا مبتدا کی، وہ چھ کی چھ یہ ہیں الاسراف اور آخر تک. تو مبتدا ایک نکال دیں ہے یا، وہ چھ یہ سب ہیں، ماتو معطوف علیہ سے مل کے خبر بنا دیں. اور یا پھر مبتدا ہر ایک کے شروع میں الگ الگ نکالیں، احدھا ثانیھا ثالثھا وغیرہ. تو الاسراف فی الماء، الاسراف یہ باب فعال کا مصدر ہے، اور فی الماء یہ ظرف لغو ہے اسراف کا ہی، مصدر کا ہی، اسراف مصدر کا ظرف لغو. مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے جو ترکیب بیان کر دی انہی میں سے کچھ ہو جائے گا. والتقتیر فیہ، والتقتیر یہ بھی مصدر ہے، یہ باب تفعیل سے ہے. اور فیہ یہ اس کا ظرف لغو ہے. اسی کا ظرف لغو. وضرب الوجہ بہ، ضرب الوجہ بہ، ضرب مضاف ہے، مصدر مضاف، اور الوجہ یہ مفعول بہ مضاف الیہ ہے، مصدر کا مفعول بہ مضاف الیہ. اور بہ یہ ظرف لغو ہے، ضرب مصدر کا ہی. تو ضرب مصدر مضاف اپنے مفعول بہ مضاف الیہ سے مل کر اور ظرف لغو سے مل کے یہ یا تو خبر ہوئی ثالثھا کی، اور یا بدل ہے، اور یا ہیا نکال دیں، جو بھی صورت بیان کی گئی. والتکلم بکلام الناس، والتکلم تکلم یہ مصدر ہے، تکلم معطوف ہے اسی الاسراف پر، اور تقتیر بھی معطوف ہے، ضرب بھی معطوف ہے.
پھر یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کے جو بھی بننا ہوگا. تو تکلم مصدر ہے. بے کلام الناس با حرف جار ہے. کلام مضاف اور الناس سے مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا با حرف جار کا، اور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوگا تکلم کا. تو تکلم مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے معطوف. والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر. والاستعانۃ، یہ استعانت مصدر ہے باب استفعال سے. باب استفعال. یہ اصل میں استعوان ہے. استعوان. استعوان. استعوان میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل عین کو دے دی. ماقبل عین جو ہے وہ ساکن تھا، تو استعوان واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی عین کو دے دی، تو اجتماع ساکنین ہو گیا واو اور الف کے درمیان. تو واو کو گرا دیا، یا یوں کہا جائے کہ واو کی حرکت ماقبل کو نقل کی، اور نقل کی جانے والی حرکت فتحہ تھی تو واو کو الف سے کر دیا، کیونکہ ایسی صورت میں واو اور یا کو الف کرتے ہیں تو دو الف کا اجتماع ہو گیا، تو ایک گر گیا تو استعان ہوا. اب اس محذوف کے بدلے آخر میں تائے عوض بڑھا دی تو استعانت ہو گیا. استعانت. تو یہ مصدر ہے باب استفعال کا. معطوف ہے یہ الاسراف پر. بغیر ہی یہ اسی استعانت کا ظرف لغو ہے. ظرف لغو اول. اور من غیر عذرن یہ ظرف لغو دوم. اب یہ مصدر اپنے دونوں ظرف لغو سے مل کے الاسراف پہ معطوف. وتسلیس المسح بماء جدید. تسلیس المسح بماء جدید. تسلیس یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. مضاف ہے، اور المسح مصدر با حرف جار مائن موصوف. مائن موصوف اور جدیدن صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور. جار مجرور سے مل کے ظرف لغو. المسح مصدر کا. المسح مصدر کا ظرف لغو ہے یہ. المسح اپنے ظرف لغو سے مل کر تسلیس کا مضافل ہے. مضاف اپنے مضافلے سے مل کے الاسراف پر معطوف. ظرف لغو پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جار مجرور کو ماقبل سے جوڑا جائے، فٹ کیا جائے کہ یہ کس سے جڑ رہا ہے. تو مثلا نیا پانی ہے تو نئے پانی سے کیا ہوا ہے،
ما قبل سے جوڑیں اس کو، تو نئے پانی سے مسا، نئے پانی سے مسا، تو بمائن جدید یہ مسے سے جڑ رہا ہے، مسا سے، تو لہذا یہ المسح کا ظرف لغو ہے۔ فصل فی مکروہات الوضو، وضو کے مکروہات کے بارے میں فصل، وضو کے مکروہات کے بارے میں فصل۔ مکروہات مکروہ کی جمع ہے، اور مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہے جس کو چھوڑ دینا، جس کو نہ کرنا واجب ہے، اور اگر وہ جس فعل میں پایا جائے تو اس کے اعادے کو واجب کر دے۔ اور مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہے جس کو چھوڑ دینا اس کو کرنے سے بہتر ہے، یعنی جس کا نہ کرنا اچھا اور کرنا برا ہے، لیکن اتنا برا نہیں کہ عتاب کو پہنچے۔ تو وضو کے مکروہات کے بارے میں فصل۔ یکرہ للمتوضی، اور وضو کرنے والے کے لیے مکروہ ہے۔ متوضی وضو کرنے والا، تو وضو کرنے والے کے لیے مکروہ ہے۔ کیا مکروہ ہے؟ ستۃ اشیاء، 6 چیزیں۔ وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں، 6 باتیں مکروہ ہیں۔ اب یہ 6 حصر کے لیے نہیں ہے کہ وضو میں مکروہات صرف اور صرف 6 ہی ہیں، بلکہ 6 یہ وہ مکروہات ہیں جو لوگوں کے درمیان اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مکروہات ہیں جو فقہ کی مفصل کتابوں میں بیان ہیں۔ تو وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ الاسراف فی الماء، پانی میں فضول خرچی کرنا۔ اسراف ضرورت شرعیہ سے زیادہ استعمال کرنا، پانی ضرورت شرعیہ سے زیادہ خرچ کرنا، استعمال کرنا، تو یہ اسراف ہے اور مکروہ ہے۔ تو وضو میں فضول خرچی کرنا یعنی اعضائے وضو کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ اب کوئی 3 کے بجائے 4 بار دھو رہا ہے، 5 بار دھو رہا ہے، تو یہ فضول خرچی ہے، تو مکروہ ہوگا۔ یا پانی کو بہائے جا رہا ہے، اس پر حد سے زیادہ بہا رہا ہے پانی، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو 6 چیزیں وضو میں مکروہ ہیں۔ پانی میں فضول خرچی کرنا،
والتقتیر فیہ، اور اس میں کمی کرنا، وضو میں کمی کرنا، وضو میں نہیں پانی میں، فیہ ہا ضمیر الماء کی طرف لوٹ رہی ہے، پانی میں کمی کرنا یعنی حد سے زیادہ کمی کرنا مکروہ ہے۔ اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ مثلاً اعضائے وضو کو 3 بار دھونا سنت ہے، تو آپ کوئی ایک بار ہی دھوئے، پانی ہوتے ہوئے، وقت ہوتے ہوئے ایک بار دھوئے، تو یہ پانی کم خرچ ہوا، تو یہ مکروہ ہے۔ تو پانی میں کمی کرنا یعنی اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، اور اس سے چہرے کو مارنا، پانی سے چہرے کو مارنا، یا یوں کہیں چہرے پر پانی مارنا، چہرے پر پانی کو مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ مکروہ اس لیے ہے کہ چہرے پر جب پانی زور سے مارے گا تو چھینٹیں کپڑوں پر آئیں گی، تو مائع مستعمل کپڑوں پر پڑے گا، تو مکروہ ہے۔ چہرے کو پانی سے مارنا، تو چہرہ دھونے میں یہ لحاظ رہے کہ چہرے پر پانی آہستہ سے مارے، آہستہ سے دھوئے چہرے کو کہ چھینٹیں کپڑوں پر نہ پڑیں۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، اور لوگوں کے کلام کے ساتھ ہم کلام ہونا، لوگوں کے کلام کے ساتھ ہم کلام ہونا یعنی دنیاوی باتیں کرنا، لوگوں کا کلام یعنی دنیاوی بات، تو دنیاوی باتیں کرنا وضو کرتے وقت مکروہ ہے۔ اگر وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرے، کوئی مسئلہ بتائے یا کوئی دعا سکھائے تو مکروہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو 4 فرشتے ایک چادر لے کر، چادر رحمت لے کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ چادر کا ایک کونا پکڑتا ہے۔ جب بندہ پہلی بار بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ کونا چھوڑ دیتا ہے، جب دوبارہ بولتا ہے تو دوسرا، تیسری مرتبہ بولتا ہے تیسرا، چوتھی مرتبہ بولتا ہے تو چوتھا فرشتہ چادر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ کوئی دنیاوی چادر کی جیسی چادر نہیں ہوتی کہ چاروں نے چھوڑ دی تو اب اس کے اوپر گر پڑے گی، بلکہ چادر رحمت ہوتی ہے، مطلب رحمت کا سایہ لے کر فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں 4۔ جب پہلی بار بات کی تو پہلا فرشتہ پہلا کونا لے کر چلا جاتا ہے، دوسرے نے بات کی دوسرا لے کر چلا جاتا ہے، تیسرے نے کی تیسرا، چوتھے نے کی چوتھا، تو بندہ رحمت سے خالی ہو جاتا۔ اس لیے دنیاوی باتیں وضو کرتے وقت نہ کرے۔ اگر کوئی مسئلہ بتانا ہے، کوئی دعا سکھانی ہے، یا کسی کا کوئی نقصان ہوا جاتا ہے اگر نہیں بولے گا تو بول سکتا ہے، کراہت نہیں ہے۔ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ عُذْرٍ من غیر عذر، وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ من غیر عذر، اور
دوسرے سے بغیر عذر کے مدد طلب کرنا، دوسرے سے بغیر عذر کے مدد طلب کرنا، یعنی وضو میں بے وجہ دوسرے سے مدد طلب نہ کرے۔ مثلا پانی منگا رہا ہے کسی سے صحت و سلامتی کے باوجود، یا اعضائے وضو کو ملوا رہا ہے، یا خود مل رہا ہے، کسی سے پانی ڈلوا رہا ہے، تو وضو میں اس طرح کی مدد مکروہ ہے۔ وَتَسْلِيسُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، اور مسح 3 بار کرنا، تسلیس 3 بار کرنا، مسح 3 بار کرنا نئے پانی سے، بِمَاءٍ جَدِيدٍ نئے پانی سے، نئے پانی سے 3 بار مسح کرنا۔ تو مسح 1 بار ہی سنت ہے، اگر 3 بار نئے پانی سے مسح کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر ایک ہی پانی سے 3 بار مسح کرے تو حرج نہیں، بلکہ ایک ہی بار ہوگا وہ، کیونکہ ایک بار مسح کرنے کے بعد ہاتھ مستعمل ہو گئے۔ اب اگر دوبارہ پھیرتا ہے تو وہ مسح ہے ہی نہیں، تیبارہ پھیرتا ہے تو بدرجہ اولا مسح نہیں ہے وہ۔ تو نئے پانی سے 3 بار مسح کرنا مکروہ ہے، البتہ امام شافعی کے نزدیک 3 بار نئے پانی سے مسح کرنا سنت ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔